السلام علیکم ورحمۃ اللہ سامعین ناظرین لسنرز اٹینشن پلیز توجہ کیجیے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک سے متعلق روزوں کے بارے میں یہ ویڈیو ہے اور بہت معلوماتی انفارمیٹیو ویڈیو ہے۔ ہو سکتا ہے تھوڑی لینتھی ہو، لیکن آپ کے لیے، آپ کے روزوں کے لیے بہت ہی مفید ویڈیو ہے۔ اسے ضرور دیکھیے اور اپنے روزوں کو اچھی طرح رکھیے دین اسلام کی تعلیم کے مطابق، اور میرے چینل کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے، ڈھیروں ویوز دیجئے تاکہ اس طرح کی آپ کے فائدے کے لیے بھرپور ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ بیان ان وجوہ کا جن سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ صحیحین میں ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی کہتی ہیں، حمزہ بن عمر اسلمی بہت روزے رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سفر میں روزہ رکھوں؟ ارشاد فرمایا، چاہو رکھو چاہے نہ رکھو۔ حدیث 2 صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں، 16ویں رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جہاد میں تھے۔ ہم میں بعض نے روزہ رکھا اور بعض نے نہ رکھا، تو نہ روزہ داروں نے غیر روزہ داروں پر عیب لگایا اور نہ انہوں نے ان پر۔ حدیث 3 ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ انس بن مالک کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز معاف فرما دی، یعنی 4 رکعت والی 2 پڑھے گا، اور مسافر اور دودھ پلانے والی اور حاملہ سے روزہ معاف فرما دیا کہ ان کو اجازت ہے کہ اس وقت نہ رکھیں، بعد میں وہ مقدار پوری کر لیں۔ مسئلہ 1، سفر و حمل اور بچہ کو دودھ پلانا اور مرض اور بڑھاپا اور خوف ہلاک و اکراہ و نقصان عقل اور جہاد، یہ سب روزہ نہ رکھنے کے لیے عذر ہیں۔ ان وجوہ سے اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو گناہ گار نہیں۔ در مختار۔ مسئلہ 2، سفر سے مراد شرعی سفر ہے، یعنی اتنی دور جانے کے ارادہ سے نکلے کہ یہاں سے وہاں تک 3 دن کی مسافت ہو، اگرچہ وہ سفر کسی ناجائز کام کے لیے ہو۔ در مختار۔ مسئلہ 3، دن میں سفر کیا تو اس دن کا روزہ افطار کرنے کے لیے آج کا سفر عذر نہیں، البتہ اگر توڑے گا تو کفارہ لازم نہ آئے گا مگر گناہ گار ہوگا، اور اگر سفر کرنے سے پہلے توڑ دیا پھر سفر کیا تو کفارہ بھی لازم، اور اگر دن میں سفر کیا اور مکان پر کوئی چیز بھول گیا تھا، اسے لینے واپس آیا اور مکان پر آ کر روزہ توڑ ڈالا تو کفارہ واجب ہے۔ عالمگیری۔ مسئلہ 4، مسافر نے دعویٰ کبریٰ سے پیشتر اقامت کی، دعویٰ کبریٰ سے مراد زوال کا وقت، اور ابھی کچھ کھایا نہیں تو روزہ کی نیت کر لینا واجب ہے۔ جوہرہ۔ مسئلہ 5، حمل والی اور دودھ پلانے والی کو اگر اپنی جان یا بچہ کا صحیح اندیشہ ہے تو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے، خواہ دودھ پلانے والی بچہ کی ماں ہو یا دائی، اگرچہ رمضان میں دودھ پلانے کی نوکری کی ہو۔ در مختار، رد المختار۔ مسئلہ 6، مریض کو مرض بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا گمان غالب ہو، یا خادم و خادمہ کو ناقابل برداشت ضعف کا غالب گمان ہو، تو ان سب کو اجازت ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھیں۔ جوہرہ، در مختار۔ مسئلہ 7، ان صورتوں میں غالب گمان کی قید ہے، محض وہم ناکافی ہے۔ غالب گمان کی 3 صورتیں ہیں، اس کی ظاہر نشانی پائی جاتی ہے، یا اس شخص کا ذاتی تجربہ ہے، یا کسی مسلمان طبیب حاذق مستور یعنی غیر فاسق نے اس کی خبر دی ہو، اور اگر نہ کوئی علامت ہو
نہ تجربہ نہ اس قسم کے طبیب نے اسے بتایا، بلکہ کسی کافر یا فاسق طبیب کے کہنے سے افطار کر لیا تو کفارہ لازم آئے گا۔ رد المختار: آج کل کے اکثر اطباء اگر کافر نہیں تو فاسق ضرور ہیں، اور نہ صحیح تو حاذق طبیب فی زمانہ نایاب سے ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا کچھ قابل اعتبار نہیں، نہ ان کے کہنے پر روزہ افطار کیا جائے۔ ان طبیبوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ذرا سی بیماری میں روزہ کو منع کر دیتے ہیں، اتنی بھی تمیز نہیں رکھتے کہ کسی مرض میں روزہ مضر ہے کس میں نہیں۔ مسئلہ 8: باندی کو اپنے مالک کی اطاعت میں فرائض کا موقع نہ ملے تو یہ کوئی عذر نہیں، فرائض ادا کرے اور اتنی دیر کے لیے اس پر اطاعت نہیں۔ مثلاً فرض نماز کا وقت تنگ ہو جائے گا تو کام چھوڑ دے اور فرض ادا کرے، اور اگر اطاعت کی اور روزہ توڑ دیا تو کفارہ دے۔ در مختار رد المختار: مسئلہ 9: عورت کو جب حیض و نفاس آ گیا تو روزہ جاتا رہا اور حیض سے پورے 10 دن رات میں پاک ہوئی تو بہرحال کل کا روزہ رکھے، اور کم میں پاک ہوئی تو اگر صبح ہونے کو اتنا عرصہ ہے کہ نہا کر خفیف سا وقت بچے گا تو بھی روزہ رکھے، اور اگر نہا کر فارغ ہونے کے وقت صبح چمکی تو روزہ نہیں۔ مسئلہ 10: حیض و نفاس والی کے لیے اختیار ہے کہ چھپ کر کھائے یا ظاہراً، روزہ کی طرح رہنا اس پر ضروری نہیں۔ جوہرہ: مگر چھپ کر کھانا اولیٰ ہے، خصوصاً حیض والی کے لیے۔ مسئلہ 11: بھوک اور پیاس ایسی ہو کہ ہلاک کا خوف صحیح یا نقصان عقل کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھے۔ مسئلہ 12: روزہ توڑنے پر مجبور کیا گیا تو اسے اختیار ہے اور صبر کیا تو اجر ملے گا۔ رد المختار: مسئلہ 13: سانپ نے کاٹا اور جان کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں روزہ توڑ دیں۔ رد المختار: مسئلہ 14: جن لوگوں نے ان عذروں کے سبب روزہ توڑا ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کی قضا رکھیں، اور قضا روزوں میں ترتیب فرض نہیں، فلہذا اگر ان روزوں کے پہلے نفل روزے رکھے تو یہ نفلی روزے ہو گئے، مگر حکم یہ ہے کہ عذر جانے کے بعد دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے قضا رکھ لے۔ حدیث میں فرمایا جس پر اگلے رمضان کی قضا باقی ہے اور وہ نہ رکھے اس رمضان کے روزے قبول نہ ہوں، اور اگر روزے نہ رکھے اور دوسرا رمضان آ گیا تو اب پہلے اس رمضان کے روزے رکھ لے، قضا نہ رکھے، بلکہ اگر غیر مریض و مسافر نے قضا کی نیت کی جب بھی قضا نہیں بلکہ اسی رمضان کے روزے ہیں۔ در مختار: مسئلہ 15: خود اس مسافر کو اور اس کے ساتھ والے کو روزے رکھنے میں ضرر نہ پہنچے تو روزہ رکھنا سفر میں بہتر ہے ورنہ نہ رکھنا بہتر۔ در مختار: مسئلہ 16: اگر یہ لوگ اپنے اسی عذر میں مر گئے، اتنا موقع نہ ملا کہ قضا رکھتے تو ان پر یہ واجب نہیں کہ فدیہ کی وصیت کر جائیں، پھر بھی وصیت کی تو تہائی مال میں جاری ہوگی، اور اگر اتنا موقع ملا کہ قضا روزے رکھ لیتے مگر نہ رکھے تو وصیت کر جانا واجب ہے، اور عمدن نہ رکھے ہوں تو بدرجہ اولیٰ وصیت کرنا واجب ہے، اور وصیت نہ کی بلکہ ولی نے اپنی طرف سے دے دیا تو بھی جائز ہے، مگر ولی پر دینا واجب نہ تھا۔ در مختار عالمگیری: مسئلہ 17: ہر روز کا فدیہ بقدر صدقہ فطر ہے، اور تہائی مال میں وصیت اس وقت جاری ہوگی جب اس میت کے وارث بھی ہوں، اور اگر وارث نہ ہوں اور سارے مال سے فدیہ ادا ہوتا ہو تو سب فدیہ میں صرف کر دینا لازم ہے۔ یوں ہی اگر وارث صرف شوہر یا زوجہ ہے تو تہائی نکالنے کے بعد ان کا حق دیا جائے، اس کے بعد جو کچھ بچے اگر فدیہ میں صرف ہو سکتا ہے تو صرف کر دیا جائے۔ در مختار رد المختار: مسئلہ 18: وصیت کرنا صرف اتنے ہی روزوں کے حق میں واجب ہے جن پر قادر ہوا تھا، مثلاً 10 قضا ہوئے تھے اور عذر جانے کے بعد 5 پر قادر ہوا تھا کہ انتقال ہو گیا تو 5 ہی کی وصیت واجب ہے۔ در مختار: مسئلہ 19: ایک شخص کی طرف سے دوسرا شخص روزہ نہیں رکھ سکتا۔ عامہ کتب: مسئلہ 20: اعتکاف واجب اور صدقہ فطر کا بدلہ اگر ورثہ ادا کر دیں تو جائز ہے، اور ان کی مقدار وہی بقدر صدقہ فطر ہے، اور زکوٰۃ دینا چاہیں تو جتنی واجب تھی اس قدر نکالیں۔ در مختار
مسئلہ 21 شیخ فانی یعنی وہ بوڑھا جس کی عمر ایسی ہو گئی کہ اب روز بروز کمزور ہی ہوتا جائے گا، جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو، یعنی نہ اب رکھ سکتا ہے نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ روزہ رکھ سکے گا، اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور ہر روزہ کے بدلے میں فدیہ یعنی دونوں وقت ایک مسکین کو بھر پیٹ کھانا کھلانا اس پر واجب ہے، یا ہر روزہ کے بدلہ میں صدقہ فطر کی مقدار مسکین کو دے دے، در مختار وغیرہ۔ مسئلہ 22 اگر ایسا بوڑھا گرمیوں میں بوجھے گرمی کے روزہ نہیں رکھ سکتا مگر جاڑوں میں رکھ سکے گا تو اب افطار کر لے اور ان کے بدلے کے جاڑوں میں رکھنا فرض ہے، رد المختار۔ مسئلہ 23 اگر فدیہ دینے کے بعد اتنی طاقت آ گئی کہ روزہ رکھ سکے تو فدیہ صدقہ نفل ہو کر رہ گیا، ان روزوں کی قضا رکھے، عالمگیری۔ مسئلہ 24 یہ اختیار ہے کہ شروع رمضان ہی میں پورے رمضان کے ایک دم فدیہ دے دے یا آخر میں دے، اور اس میں تملیک شرط نہیں بلکہ اباحت بھی کافی ہے، اور یہ بھی ضرور نہیں کہ جتنے فدیے ہوں اتنے ہی مساکین کو دے، بلکہ ایک مسکین کو کئی دن کے فدیے دے سکتے ہیں، در مختار وغیرہ۔ مسئلہ 25 قسم یا قتل کے کفارہ کا اس پر روزہ ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس روزہ کا فدیہ نہیں، اور روزہ توڑنے یا سحار کا کفارہ اس پر ہے، تو اگر روزہ نہ رکھ سکے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، عالمگیری۔ مسئلہ 26 کسی نے ہمیشہ روزہ رکھنے کی منت مانی اور برابر روزے رکھے تو کوئی کام نہیں کر سکتا جس سے بسر اوقات ہو تو اسے بقدر ضرورت افطار کی اجازت ہے، اور ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے، اور اس کی بھی قوت نہ ہو تو استغفار کرے، رد المختار۔ مسئلہ 27 نفل روزہ قصداً شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے کہ توڑے گا تو قضا واجب ہوگی، اور یہ گمان کر کے کہ اس کے ذمہ کوئی روزہ ہے شروع کیا، بعد کو معلوم ہوا کہ نہیں ہے، اب اگر فوراً توڑ دیا تو کچھ نہیں، اور یہ معلوم کرنے کے بعد نہ توڑا تو اب نہیں توڑ سکتا، توڑے گا تو قضا واجب ہوگی، در مختار۔ مسئلہ 28 نفل روزہ قصداً نہیں توڑا بلکہ بلا اختیار ٹوٹ گیا، مثلاً اثناء روزہ میں حیض آ گیا، جب بھی قضا واجب ہے، در مختار۔ مسئلہ 29 عیدین یا ایام تشریق میں روزہ نفل رکھا تو اس روزہ کا پورا کرنا واجب نہیں، نہ اس کے توڑنے سے قضا واجب بلکہ اس روزہ کا توڑ دینا واجب ہے، اور اگر ان دنوں میں روزہ رکھنے کی منت مانی تو منت پوری کرنی واجب ہے مگر ان دنوں میں نہیں بلکہ اور دنوں میں، رد المختار۔ مسئلہ 30 نفل روزہ بلا عذر توڑ دینا ناجائز ہے، مہمان کے ساتھ اگر میزبان نہ کھائے گا تو اسے ناگوار ہوگا، یا مہمان اگر کھانا نہ کھائے تو میزبان کو اذیت ہوگی، تو نفل روزہ توڑ دینے کے لیے یہ عذر ہے، بشرطے کہ یہ بھروسہ ہو کہ اس کی قضا رکھ لے گا، اور بشرطے کہ دعویٰ کبریٰ سے پہلے توڑے بعد کو نہیں۔ زوال کے بعد ماں باپ کی ناراضی کے سبب توڑ سکتا ہے، اور اس میں بھی عصر کے قبل تک توڑ سکتا ہے، بعد عصر نہیں، عالمگیری، در مختار، رد المختار۔ مسئلہ 31 کسی نے یہ قسم کھائی کہ اگر تو روزہ نہ توڑے تو میری عورت کو طلاق ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کی قسم سچی کر دے یعنی روزہ توڑ دے، اگرچہ روزہ قضا ہو، اگرچہ بعد زوال ہو، در مختار۔ مسئلہ 32 اس کی کسی بھائی نے دعوت کی تو دعویٰ کبریٰ کے قبل روزہ نفل توڑ دینے کی اجازت ہے، در مختار۔ مسئلہ 23 عورت بغیر شوہر کی اجازت کے نفل اور منت و قسم کے روزے نہ رکھے، اور رکھ لیے تو شوہر توڑوا سکتا ہے مگر توڑے گی تو قضا واجب ہوگی، مگر اس کی قضا میں بھی شوہر کی اجازت درکار ہے، یا شوہر اور اس کے درمیان جدائی ہو جائے یعنی طلاق بائن دے دے یا مر جائے۔ ہاں اگر روزہ رکھنے میں شوہر کا کچھ حرج نہ ہو، مثلاً وہ سفر میں ہے یا بیمار ہے یا حرام میں ہے، تو ان حالتوں میں بغیر اجازت کے بھی قضا رکھ سکتی ہے، بلکہ اگر وہ منع کرے جب بھی ان دنوں میں بھی بے اس کی اجازت کے نفل نہیں رکھ سکتی۔ رمضان اور قضائے رمضان کے لیے شوہر کی اجازت کی کچھ ضرورت نہیں بلکہ اس کی ممانعت پر بھی رکھے، در مختار، رد المختار۔ مسئلہ 34 باندی غلام بھی علاوہ فرائض کے مالک کی اجازت بغیر نہیں رکھ سکتے، ان کا مالک چاہے تو تڑوا سکتا ہے، پھر اس کی قضا مالک کی اجازت پر یا آزاد ہونے کے بعد رکھیں، البتہ غلام نے اگر اپنی عورت سے زہار کیا تو کفارہ کے روزے بغیر مولا کی اجازت کے رکھ سکتا ہے، در مختار، رد المختار۔ مسئلہ 35 مزدور یا نوکر اگر نفل روزے رکھے تو کام پورا ادا نہ کر سکے گا
تو مستاجر یعنی جس کا نوکر ہے یا جس نے مزدوری پر اسے رکھا ہے اس کی اجازت کی ضرورت ہے اور کام پورا کر سکے تو کچھ ضرورت نہیں۔ رد المختار۔ مسئلہ 36، لڑکی کو باپ اور ماں کو بیٹے اور بہن کو بھائی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ماں باپ اگر بیٹے کو روزہ نفل سے منع کر دیں اس وجہ سے کہ مرض کا اندیشہ ہے تو ماں باپ کی اطاعت کریں۔ رد المختار۔ یہ روزے سے متعلقہ بہت اہم مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ میری ویڈیوز کو ڈھیروں لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اپنے قریبیوں کا، اپنے مخلصوں کا ڈھیروں خیال رکھیے۔ اللہ پاک آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔